اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ انفطار کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ نبا کی طرح اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب میں ہم تک یہ خبر پہنچائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، جب تارے جڑ پڑیں گے۔ واذا البحار فجرت، جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس وقت ہر بندہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی زندگی کی ساری کمائی انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کتنا سچائی پر رہا اور کتنی دفعہ اس نے جھوٹ بولا، حلال طریقے سے روزی اس نے کتنی کمائی اور حرام کا لقمہ کتنا کھاتا رہا، شرابیں بیچ کر روزی کتنی کمائی یا محنت مزدوری کر کے روزی کتنی کمائی۔ یعنی زندگی کی ساری کمائی اس دن انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتا ہے کہ ہر انسان کا نامہ مال قیامت کے دن اس کی گردن میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ پھر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، جو لوگ نافرمان ہوں گے، وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، اللہ نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا۔ یعنی اللہ نے سب کچھ لے کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خبر ہے کہ تم زندگی کس طرح گزار رہے ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نیک اعمال میں زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں۔ خاص طور پر اپنی زندگی 5 وقت کی نماز میں گزاریں۔ سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نماز میں دیر تک کھڑے رہنا سب سے افضل ہے۔ عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کم مال والا محنت کی کمائی میں سے جو چیز صدقہ کرے وہ افضل ہے۔ عرض کیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس بندے کی ہجرت جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ نے اس پر حرام ٹھہرایا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا افضل ہے۔ عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ یعنی نماز کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر وہ بندہ اس دن فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور اگر یہی دعا وہ مغرب کے بعد پڑھے، اگر بستر پر اس کو موت ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ یعنی نماز کی بہت بڑی فضیلت، اپنی زندگی نماز میں گزاریں، اپنی زندگی سجدے اور قیام میں گزاریں۔
تو اس وقت ہر انسان کا نامہ مال اس کے سامنے ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے رحیم کریم اللہ کو بھول گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہارے لیے نیند کو آرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے مال کی نعمت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے چوپایوں اور دھرتی کو یعنی اپنی زمین کو تمہارے تابع نہیں کر دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نعمت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا میں نے تمہیں صحت سے نہیں نوازا تھا؟ تو آج تم میرے لیے کیا لے کر آیا؟ یعنی میں تیرے ساتھ یہ کر رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے؟ کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا کہ تو اپنے رحیم کریم اللہ کو بھول گیا؟ وہ اللہ ذی خالق کا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ پھر تو نے کیا کیا؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تم نے فیصلے کے دن کو جھٹلا دیا، فیصلے کے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں گے تو پھر کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ کی ناکامی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے رہنے کی جگہ، اور بدکار لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کندھوں پر دو فرشتے مقرر کر دیے۔ ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ رشوت لینے والا جب رشوت لیتا ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ رشوت کی نوکریاں لگوانے والا جب نوکری لگواتا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کی دوڑ نہ لگانے والا اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والے کے بارے میں لکھ لیتے ہیں۔ صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں لکھ لیتے ہیں۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا اس کے بارے لکھ لیتے ہیں۔ زنا کرنے والا زنا سے کیسے بچے گا اس کے بارے میں یہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ درخت سے جو پتا نیچے گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تیرے رب کی نظر بہت زیادہ تیز ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی تیرے رب دی نظر تو پرے ہوئے دور ہوئے۔ اللہ نو نہ نیند آمدی ہے نہ اللہ تعالیٰ نو اونگ آمدی ہے۔ یعنی انسان جو کچھ دنیا چ کرن لگے ہے اللہ تعالیٰ دے ریکارڈ وچ موجود ہے۔ تے ایک دن آ جانا ہے، نامہ مال کھل جانا ہے، پھر سوائے پچھتاوے تے کوئی چیز جڑی انسان دا مقدر نہیں بنتی۔ جڑے نافرمان ہوندے لوگ ہوندے انہاں دے بائیں ہاتھ وچ آوے دا، جڑے فرما بردار ہوندے انہاں دے دائیں ہاتھ نامہ مال آوے دا۔ دائیں ہاتھ آوے دا تے انسان واسطے جنت دا اعلان ہو جائے دا، جے بائیں ہاتھ نامہ مال آیا تے پھر حالی تباہی، پھر کوئی ہمدردی دا اتنے وعدہ نہیں۔ موت انسان پکارے دا لیکن موت جڑی کوئی نہیں عملی۔ سورۃ اعلیٰ وچ آیا کہ جس نے رسول اللہ سے نصیحت حاصل نہیں کی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بڑا بدبخت ہے جو رسول اللہ سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہ بڑی آگ میں جائے گا، نہ اس آگ میں جیے گا نہ اس آگ میں مرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس بندے کو ہوگا جس کو آگ کی دو جتیاں پہنائی جائیں گی، پھر اس کا بیجا گرمی کے مارے پکے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، دو کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ تین لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی۔
وہ کہے کہ مجھے اللہ نے 3 لوگوں پر مسلط کر دیا، ہر نافرمان آدمی پر جس نے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، دوسرا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جیسے ہمارے لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، ہمارے لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہمارے لوگ یا غوثیہ یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی صاحب سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ یاد رکھو کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم کے پاس بیٹھا تھا، حضور کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جو آپ چاہیں اور جو آپ کا رب چاہے، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا؟ تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، یعنی کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نیک اعمال میں لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے۔ تو جو کام ہم دنیا میں کریں گے اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے جنت کے حقدار بن جائیں گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن اللہ کے فرشتے نہیں نکلنے دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنے سخت مزاج فرشتے جہنم پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے، تو نافرمان لوگ باہر نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی گہرائی بھی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو کثرت سے یاد کرو، جہنم کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے اور جہنم کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک دھماکے کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ یعنی نافرمان لوگ جس ٹائم پل صراط تو ناکام ہو جانتے تے جہنم کی گہرائی تک پہنچتے 70 سال لگ جانتے۔ یصلونہ یوم الدین، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے نبی تجھے کیا پتہ جزا کا دن کیسا ہے، پھر تجھے کیا پتہ فیصلے کا دن کیسا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ یعنی ایک جان دوسری جان کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تھانوں تے تواڈے پیر کہندے نے کہ ساڈی بیعت کر لو تے مرنے تو بعد اسی تانوں جنت وچ لے جاندے، ایتھے معاملہ جڑا بالکل ہی الٹ ہے۔ ایک بندہ جے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھتے ظاہر انہیں گمراہی ہونے، انہاں پیران دا پلہ چھڑ دیو۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ہے، نوح علیہ السلام دے سامنے ذلیل ہوندا پیا، نوح علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ تے میرا پتر ہے تو وعدہ کیتے کہ میں تیرے گھر والے نوں بچاواں دا۔ اللہ نے آکھیا کہ تیرے گھر والے وچ ہے ہی نہیں، اے دے کام جڑے نے چنگے نہیں، تے نوح علیہ السلام دی دعا نوں اللہ تعالی نے رد کر دیتا۔ ساڈے بندے کہندے ہیں کہ انسان نوں نسبت کم دے دی، تے نسبت نوح علیہ السلام دے پتر دی تے ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام وقت دا پیغمبر ہے، وقت دا نبی ہے،
950 سال اس بندے نے تبلیغ کیتی ہے، 950 سال اللہ تعالیٰ دی تبلیغ کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دی احکام نو لوگوں تک اس بندے نے پہنچایا تے کوئی جان دوسری جان نو نفع نہیں پہنچان لی۔ صحیح مسلم میں 503 نمبر حدیث ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑے گی تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور عبد المطلب کے بیٹوں سے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ میرے کو جو کچھ لینا جے لے لو، جے اللہ دے حضور تسی پکڑے گے تو میں نہیں چڑھا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہنم تو نجات حاصل کرنی ہے تے رسول کریم دی فرما برداری بھی زندگی گزارو۔ جہنم وچ ایک پل گزارنا جڑا بے حد مشکل ہے۔ سورۃ فرقان دی آیت نمبر 65 تے 66 وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، جتے اللہ نے اپنے نیک لوگوں دا ذکر کیتے ہے کہ جڑے میرے نیک لوگ نے، ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، جڑے میرے نیک لوگ نے او تے پناہ منگدے نے، یا اللہ ساڈے تو جہنم دا عذاب پرے کر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اور جہنم ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی ایک پل ہوتا ہے گزارنا جڑا بے حد مشکل ہو جائے دا۔ اللہ دے حضور سچی توبہ کرو، پھر اپنے اعمال جڑے درست رکھو، تے اس ویڈیو نو غور نہ سنو تے اس ویڈیو نو شیئر کرو۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔